اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الجنۃ للمطیعین والنار للعاصین والمنافقین والکافرین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی السید الانام مولانا مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق والصدق والیقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ جس طریقے سے آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے کل عرض کیا کہ لفظ شیعہ قرآن کریم میں سورہ صافات کی آیت نمبر 83 میں آیا ہے، اور وہ بھی ایک عظیم اولوالعزم پیغمبر کے لیے، کہ ایک عظیم اولوالعزم پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام یہ شیعہ ہیں کس کے؟ جناب نوح علیہ السلام کے۔ اور یہ ساری تفسیریں صرف اسی لفظ شیعہ پر ہیں، خوب توجہ کیجیے گا۔ کچھ لوگ دیکھیے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ پازیٹیو وے میں جانا چاہیے، نتیجہ بہت جلد ملے گا۔ ہاں بھائی، نگیٹیو وے بھی ہے جس کو ہم تبرع کے عنوان سے کرتے ہیں، جسے ہم مکروہ کہتے ہیں، کراہت کہتے ہیں، وہ راستے بھی ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے چاہت، چاہت کی دو معنی ہیں، ایک واجب اور ایک مستحب، اور ایک ہے کراہت، کراہت کی دو معنی ہیں، ایک حرام اور دوسرا مکروہ۔ ہم واجبات اور مستحبات کے ذریعے سے بہتر نتیجہ پا سکتے ہیں۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حرام سے پرہیز نہ کریں، مکروہ سے پرہیز نہ کریں۔ اگر ان دو چیزوں پر ہم عمل کریں گے، واجبات اور مستحبات پر، تو خود بخود مکروہات اور محرمات ہم سے دور ہو جائیں گے۔ ہاں، بعض اوقات میں ہمیں ضد سے پہچاننا پڑتا ہے، جیسے جناب لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جناب لقمان یہ بتائیے کہ آپ کو اتنا بہترین ادب کہاں سے ملا؟ آپ اتنا مؤدب انسان ہو، اتنے بہترین انسان ہو، آپ کو یہ ادب کہاں سے ملا؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ آپ نے فرمایا بے ادبوں سے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جب میں نے یہ دیکھا کہ بے ادبی اچھی نہیں لگی تو مجھے ادب سمجھ میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب سارے مذاہب کو ہم نے ان کو ٹٹولا، کھنگالا، اور اس میں اس کے اوم تک پہنچے، اس کی گہرائی تک پہنچے، اور جب ہم نے سب کو یا
ناقص پایا یا غلط پایا؟ جب ہم نے ان تمام مذاہب کو ناقص یا غلط پایا تو ہمیں بہترین مذہب ملا، اس مذہب کا نام ہے تشیع۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں تمام مذاہب کو جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے تمام اصولوں کو ہم نے پڑھا، جب یہ دیکھا کہ ان تمام اصول یا غیر معقول ہیں یا کم از کم ناقص ہیں، معقول ہیں لیکن ناقص ہیں، نقص موجود ہے، تو ہم نے رجوع کیا تشیع کی طرف۔ ایسا نہیں کہ میرے باپ شیعہ ہے تو میں بھی شیعہ رہوں گا، تو پھر یہ ہو گیا وجدنا من آبائنا والا حساب، کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ بت پرستی ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملی ہے تو ہم بتوں کی پوجا کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں توحید کی دعوت دینے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے؟ تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو ہمیں جب یہ تمام مذاہب اچھے نہیں لگے تو تنہا وہ مذہب جس میں تمام احکامات کامل ہیں، تمام اصول عقلانی ہیں، توحید سے لے کر عدل سے لے کر نبوت، امامت، قیامت، یہ سارے ہمارے اصول جو ہیں عقلانی ہیں۔ علامہ طباطبائی جن کا نام بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا شیعہ ہو جس نے علامہ طباطبائی کا نام نہ سنا ہو۔ علامہ طباطبائی نے تقریباً 20 دلیلیں وجود خدا کے بارے میں بیان کی ہیں، 20 دلیلیں، ساری دلیلیں عقلانی ہیں وجود خدا کے بارے میں۔ یعنی کیا دلیل ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے؟ 20 دلیلیں پیش کی ہیں، ساری کی ساری عقلانی دلیل ہیں، شرعی دلیل نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے۔ منطق سے لے کر، فلسفے سے لے کر جناب علامہ طباطبائی نے اسے پیش کیا ہے ہم تک 20 دلیلیں، 20 دلیلیں وحدانیت خدا کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع شیعہ ہے تو میں چاہتا ہوں اوپر سے ہم آئیں۔ دیکھیے بھائی، 4 لفظیں ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ ملحد، الحاد۔ ملحد کا مطلب کیا ہے؟ منکر خدا، کمیونسٹ۔ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ دنیا ایسی وجود میں آ گئی ہے، کسی اللہ نے اس دنیا کو نہیں بنایا ہے، اللہ ہے ہی نہیں ہے، یہ دنیا ایک سسٹم سے اس حالت تک پہنچ چکی ہے، تکامل کو، اس دنیا کے تکامل کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ محسوس لیا ہے، علوم تجربی ثابت کیا ہے، فزکس سے ثابت کیا ہے۔ یہ کمیونسٹ ہے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، یہ گمراہ ہے۔ کیوں گمراہ ہے؟ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اگلے ایام میں بیان کریں گے۔ ایک ملحد ہو گیا۔ دوسرا مشرک۔ ملحد آخرین درجے پر فائز ہے عقائد کے اعتبار سے، جو بہت پست درجے میں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مشرک اللہ کو مانتا ہے
کہ کوئی نہ کوئی اللہ ہونا چاہیے، لیکن ایک نہیں، کئی اللہ ہے، معاذ اللہ، اللہ کو شریک قرار دیتا ہے، اللہ کا شریک قرار دیتا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور خدا کو بھی مانتا ہے، کسی اور رب کو بھی مانتا ہے۔ یہ مشرک جیسے مثال کے طور پر اس زمانے میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور اسے اللہ مانتے تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہے، بہت سی چیزوں کو اللہ مانتے ہیں، بہت سی چیزوں کو رب مانتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کو کہتے ہیں مشرک، دو ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ ہے کفر، کافر۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہے کہ ایک ہے، اس کو شریک بھی نہیں مانتا، یہاں تک کہتا ہے سب کا مالک ایک ہے، اس کو مانتا ہے، لیکن انکار رسالت ہے، رسول کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ بس استثناء کی گئی ہے دو فرقوں کے لیے، کہ وہ یہودی اور عیسائی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ اہل کتاب ہیں۔ ہماری نظر میں وہ کفر کی ایک برانچ ہے، شعبہ ہے اس کا، اہل کتاب۔ بہرحال اس بحث میں جانا نہیں ہے۔ چوتھا لفظ ہے مسلمان۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو ملحد نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، مشرک بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، کافر بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول بھی ہیں۔ میں ابھی تک یہاں نہیں پہنچا تو میں اور تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں دور۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ رسول اسلام سے پہلے ہم جائیں گے جو دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم تھے، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی مان لیا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، وہ مسلمان ہیں۔ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کو ماننے والا مسلمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والا مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والا بھی مسلمان ہے۔ جو زمانے فطرت ہے، تقریباً 570 عیسوی میں رسول اسلام کی پیدائش ہے، اور 40 سال بعد آپ نے رسالت کا اعلان کیا۔ 70 اور 40 تقریباً یوں سمجھ لیجیے آپ کہ 600 سال، تقریباً 600 سال کے بعد حضور اکرم کا وجود میں آنا ہوا، آپ کی ولادت ہوئی۔ تو اس 600 سال کے عرصے میں جو لوگ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ مسلمان تھے۔ یہی اختلاف ہے ہم میں اور دیگر فرق میں۔ ہم لوگ مانتے ہیں کہ رسول اسلام، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے والد جناب عبداللہ علیہ السلام، آپ کے دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام، یہ سب کے سب دین
مسیح پر قائم تھے، مسلمان تھے یہ لوگ. یعنی جو لوگ رسول اسلام سے پہلے دین مبین مسیحیت پر قائم تھے وہ مسلمان تھے، رسول کی اتباع کر رہے تھے، ملحد نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، کافر بھی نہیں تھے، اس لیے رسول کو مانتے تھے. اللہ کو مانا، رسول کو مانا. جو اللہ کو مانتا، رسول کو مانتا، وہ مسلمان ہے. کسی نے بت کی پوجا نہیں کی. انہیں ایک واقعہ بتا دیں، جھوٹی روایت ہی صحیح، کہ جناب عبداللہ نے بتوں کی پوجا کی ہو، تو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں بھائی؟ جو لوگ رسالت پر قائم ہیں، رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ باقاعدہ مسلمان ہیں وہ لوگ بھی. اسی طریقے سے وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ہاں وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا وہ کافر تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے رسول جو کتاب لے کر آیا تھا اور پرانی کتابیں منسوخ ہو چکی تھیں، تو اس پر عمل نہیں کیا، انہوں نے بغاوت کی، یہودی بن گئے. فکفر یعنی منہ موڑ لیا انہوں نے، کفر اختیار کر لیا انہوں نے. لیکن جو لوگ دین مسیحیت پر قائم تھے 600 سال کے عرصے میں، ورنہ وہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے. ارے وہ پروردگار جو ایک لمحے کے لیے بھی بغیر رہبر کے اس دنیا کو قائم نہیں رکھ سکتا، تو 600 سال کے عرصے میں کیسے ہو سکتا کہ رہبر نہ ہو؟ رہبر تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام. تو کیا ہوا؟ یہ 4 باتیں آ گئیں: الحاد، شرک، کفر اور آخر میں اسلام. اب یہ اسلام کا سلسلہ چلا رسول اسلام کی بعثت تک. اب رسول اسلام کی بعثت کے بعد رشتہ چلا تشیع کا. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. ادھر رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ادھر علی نے کہا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. ابھی یہ لوگ توحید پر تھے کہ علی نے رسالت کی گواہی دی علناً، تاکہ لوگ جان لیں کہ ظاہر میں بھی اس علی نے ہمیشہ توحید کا اعتقاد رکھا ہے اور رسالت کا اعتقاد رکھا ہے. ارے واحد پورے اصحاب میں واحد وہ شخصیت ہے جس نے ظاہری طور پر رسالت پر ایمان کا اظہار کیا، ورنہ تو ہماری احادیث کے اعتبار سے ان کا نور تو جناب آدم علیہ السلام سے 12,000 یا 18,000 سال پہلے خلق ہو چکا تھا. اب مجھے فضائل کی طرف نہیں جانا ہے، میں صرف تاریخ کا جو تھوڑا بہت خاکہ بیان کر دیتا ہوں. تو کیا ہوا؟ جناب
ابراہیم علیہ السلام، آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ شیعہ تھے کس کے؟ جناب نوح علیہ السلام کے، توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھا اور آپ نے جگہ جگہ پر فرمایا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک، ہر محفل میں، ہر مجلس میں جیسے ہی آپ نے مدد کی درخواست کی تو سب سے پہلے ایک ہی جوان اٹھا، کہا آنا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے بتاؤ یہ کس گھر کا تربیت شدہ ہے؟ اب اسی کے باپ کو تم کیسے کافر کہہ سکتے ہو بھائی؟ چلیے اس کی بہت سی دلیلیں ہیں اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام پر، کہ آپ دینی مسیحیت پر قائم تھے اور آپ سچے مسلمان بھی تھے۔ ہاں بعض اوقات تقیہ کی ضرورت پڑتی ہے، چلیے اس کے بعد بہت سی بحثیں ہیں، مجھے اس کے اندر جانا نہیں ہے۔ بہرحال غدیر کے بعد میں نے کل بھی عرض کیا، غدیر کے بعد وہ ولایت جو انما ولیکم اللہ و رسولہ والی تھی، رسول اسلام نے جو سامنے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے سے آنے والے تھے ان کا انتظار کیا، پالان شتر کا ممبر بنایا گیا، اور طویل خطبے کے بعد ایک جملہ آپ نے فرمایا، اپنی طرف سے نہیں، حکم الہی تھا، بلغ فإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر اس ایک جملے کو تم نے ادا نہیں کیا، اس کی تبلیغ نہیں کی، یہ رسالت کو آپ نے نہیں پہنچایا، گویا رسالت میں کچھ نہیں کیا۔ یعنی ایک رسالت، ایک تبلیغ ایک طرف اور ساری رسالت ایک طرف۔ اب مجھے ملتا ہے بعض تفاسیر میں کہ مولا کا مطلب دوست ہے۔ ارے دوستی تو رسول اسلام نے مولا کائنات کے لیے بارہا فرمایا کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سلبوں کا سلمی، حربوں کا حربی۔ اللہ اکبر، یہ تو تمام چیزیں بار بار فرمایا آپ نے۔ انت اخی و وارثی، اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب جملہ ہے، اتنے اہتمام کے بعد دوستی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر ولایت کا اہتمام ہو رہا ہے، خلافت کا اعلان ہو رہا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے، جس کا میں امام ہوں اس کا علی امام ہے۔ جس کے لیے میں اس کے نفس پر حکومت رکھتا ہوں، یہ علی بھی تمہارے نفوس پر حکومت رکھتا ہے، تم سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی واضح بات ہے، اتنی واضح
غدیر پڑھ لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ درس ہے، ہمیں بتانا ہے، سمجھانا بھی ہے۔ 3 دن تک قافلہ رکا غدیر میں۔ اللہ اکبر، میں تشیع کو لا رہا ہوں، میں شیعہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شیعہ کی میننگ کیا ہے۔ 3 دن تک قافلہ رکا رہا، کس چیز کے لیے؟ مبارکباد دینے کے لیے۔ سب باندھی گئی، یہاں تک کہ تاریخ میں کئی ہزار حاجیوں کا تذکرہ ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس جتنے حاجی وہاں پر موجود تھے سب نے مبارکباد پیش کی۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں تک کہ جب عورتوں کی باری آئی، احادیث میں بھائی آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ احادیث میں ہے جب عورتوں کی باری آئی تو ایک تشت رکھا گیا، ہاتھ تو ملا نہیں سکتے تھے، ایک تشت رکھا گیا، ایک طرف مولا کائنات نے اپنا ہاتھ اس تشت میں جو پانی رکھا تھا اس پانی میں رکھا، اپنے ہاتھ کو۔ عورتیں آتی تھیں، اپنا ہاتھ پانی میں رکھتی تھیں اور کہتی تھیں بخین بخین لکا یبن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے۔ کیا مبارک ہو؟ ولایت مبارک ہو، زعامت مبارک ہو، رہبری مبارک ہو، خلافت مبارک ہو۔ ہاں، ورنہ دوستی کے اعلان کے لیے 3 دن اس گرمی میں رہنا تو بےہودہ کام ہے میرے بھائی۔ تو وہاں پر ایک عظیم اعلان تھا، سب نے مبارکباد پیش کی، لیکن مکر گئے۔ اب میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ مکر جانے کی کیا دلیلیں ہیں اور اس کے کیا خاصیتیں ہیں اور اس کی وجہ بھی کیا ہے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے اس کے بارے میں بھی۔ بس میں یہاں تک آپ کو لایا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ تشیع اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے پہلے جو الفاظ آپ سنتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ لوگوں کی خدمت میں کہ کل یہ بتائیں گے کہ حقیقی شیعہ کسے کہتے ہیں۔ صرف آخر میں ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں، وہ جملہ کیا ہے؟ کچھ لوگ آئے اور امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نوح کے شیعہ تھے، اسی طریقے سے ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا آپ کا قلب بھی، آپ کا دل بھی جناب ابراہیم کی جیسا دل ہے؟ اللہ اکبر۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم